الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. Dear viewers, once again we are back with our program Prophetic Stories. اس پروگرام میں آپ جانتے ہیں انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات، ان کی بایوگرافی کے بارے میں. پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی حضرت ہود علیہ السلام کی، اور آج ہم بات کریں گے حضرت صالح علیہ السلام کی بایوگرافی کے بارے میں. First of all, listen to the excellence of Durud Pak. Last Prophet sallallahu alaihi wasallam said, أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً. بروز قیامت وہ لوگ میرے سب سے زیادہ قریب ہوں گے جنہوں نے مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین، حضرت ہود علیہ السلام کے بعد قوم سمود کفر اور شرک اور جہالت میں مبتلا ہو گئی، اور ان لوگوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی. ان لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ پاک نے اپنے پروفٹ حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا. ناظرین، اگر بات کریں پرسنالٹی آف صالح علیہ السلام کی، تو حضرت صالح علیہ السلام اپنے لوگوں میں بہت زیادہ انٹیلیجنٹ مانے جاتے تھے. آپ علیہ السلام کی ذہنیت بہت زیادہ اچھی تھی، اور آپ علیہ السلام کے معاملات اس طرح ہوا کرتے تھے کہ پور پیپلز کی فائنینشیل ہیلپ کرنا، بیماروں کی عیادت کرنا، یہ آپ کے عام معاملات میں شامل تھا. ناظرین، اللہ پاک نے قوم سمود کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا. ان لوگوں کا یہ خاص ہنر ہوا کرتا تھا کہ یہ پہاڑوں کو تراش کر بہت خوبصورت اور اعلیٰ مکانات بنا لیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ اللہ پاک نے انہیں بہترین زرخیز زمینیں، سبز و شاداب باغات اور بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا. چونکہ پہاڑوں کو تراشنا اور خوبصورت مکانات وغیرہ بنانا ان کا ہنر تھا، تو یہ لوگ جہالت میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ بہت مختلف اور عجیب طرح کی چیزیں جو ہے وہ پہاڑوں کو تراش کر یہ بنانے لگے، اور رفتہ رفتہ یہ لوگ آئیڈل ورشپنگ میں مبتلا ہو گئے، یعنی بتوں کی پوجا میں مبتلا ہو گئے. حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ پاک کی دین کی طرف بلایا اور بتوں کو چھوڑ کر دین حق کی طرف آنے کی دعوت دی. ناظرین، قوم کے چند افراد کے علاوہ تمام ہی لوگ they started worshipping idols. تمام ہی لوگ بتوں کی پوجا میں مبتلا ہو گئے سوائے چند افراد کے. حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو اللہ پاک کی نعمتوں کو یاد دلایا اور انہیں کہا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ اس نے تم پر کس طرح اور کتنے احسانات کیے. تو بجائے اس کے کہ تم اس کا زیادہ شکر ادا کرو، تم کفر اور شرک اور جہالت میں مبتلا ہو گئے ہو. تو حضرت صالح علیہ السلام کی بات سن کر وہ قوم دو گروہوں میں بٹ گئی. They are divided into different groups. اور جس میں سے ایک گروپ مومنین کا ہو گیا کہ جو حضرت صالح علیہ السلام کی بات سن کر آپ علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور بتوں کی پوجا چھوڑ دی اور اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار کرنے لگے اور اسی کی عبادت کرنے لگ گئے. لیکن ایک گروہ ابھی بھی ایسا تھا کہ جو ایمان نہیں لایا تھا، ابھی بھی وہ آئیڈل ورشپنگ میں ہی مبتلا تھا. ناظرین، جو یہ مومنین کا گروہ تھا اس میں غربا تھے، غریب لوگ تھے، اور جو انکار کرنے والے تھے، جو ایمان نہیں لائے تھے، یہ دنیاوی مال کی وجہ سے دنیاوی عیش و عشرت میں مبتلا ہو گئے تھے، اور ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک دن ہم نے مرنا بھی ہے. یہ سمجھ رہے تھے کہ we will never die، ہم کبھی بھی نہیں مریں گے. اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا. جب حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے عذاب سے ڈرایا قوم کو، تو وہ لوگ کہنے لگے کہ اگر آپ سچے ہیں تو وہ عذاب لے آؤ جس کی آپ بات کر رہے ہیں. ناظرین، پروفٹ صالح علیہ السلام کی بات کو ڈینائی کرنے کے سبب اللہ پاک نے اس قوم پر عذاب نازل فرمایا، اور وہ عذاب اس طرح کا تھا کہ it did not rain for a long time. ایک لمبے عرصے تک اس قوم پر بارش نازل نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے یہ قوم قحط میں مبتلا ہو گئی اور لوگ بھوکے مرنے لگے. لیکن اس کے باوجود ناظرین یہ لوگ ایمان نہیں لائے،
اور اس کی وجہ بھی حضرت صالح علیہ السلام کو سمجھنے لگے اور اس عذاب کو بھی حضرت صالح علیہ السلام کی طرف منسوب کرنے لگے کہ یہ تو آپ کی وجہ سے ہوا ہے، جس پر حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا کہ جو اچھائی اور برائی تم تک پہنچتی ہے وہ یقیناً تمہاری تقدیر میں ہی لکھا ہے، اور بے شک وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اس کے ذریعے تمہیں آزمایا جاتا ہے۔ لیکن قوم نے پھر بھی حضرت صالح علیہ السلام کی بات کو نہ مانا اور مزید ایسے جملے کہنے لگے جو کہ آپ علیہ السلام کے شان کے لائق نہیں تھے۔ ناظرین، وہ لوگ آپس میں یہ باتیں کرنے لگے اور یہ اس طرح سوچنے لگے کہ کیا حضرت صالح علیہ السلام ہم سے زیادہ بہتر تھے کہ ان پر وحی نازل کی گئی، ہم پر کیوں نہیں کی گئی، جبکہ ہم تو زیادہ مالدار اور معاشرے کے معزز لوگوں میں شامل ہیں۔ ناظرین، وہ لوگ اپنے آپ کو زیادہ مالدار ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو معزز سمجھا کرتے تھے اور یہ سوچتے کیا ہم زیادہ بہتر نہیں تھے کہ جو حضرت صالح علیہ السلام پر وحی نازل کی گئی اور ہم پر نہیں کی گئی۔ الیاذ باللہ ناظرین، اور بہت سارے ایسے سخت جملے ان لوگوں نے استعمال کیے جو پروفٹ علیہ السلام کے شان کے لائق نہیں تھے۔ ناظرین، the leading people of the nation، اس قوم کے بڑے بڑے سرداروں نے مل کر یہ ڈیسائیڈ کیا اور یہ سوچا کہ ہم حضرت صالح علیہ السلام سے کوئی ایسی ڈیمانڈ کرتے ہیں، کوئی ایسا مطالبہ کرتے ہیں کہ جسے وہ پورا نہ کر سکیں، اور پھر وہ ہم پر واعظ و نصیحت بند کر دیں اور پھر وہ ہمیں اللہ کی دین کی طرف بلانا بند کر دیں۔ تو ناظرین، انہوں نے ایک مرتبہ ایسا کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام جب انہیں اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے آئے تو بہت سارے لوگ جمع تھے جس میں بڑے بڑے سرداران بھی موجود تھے۔ تو انہوں نے ڈیمانڈ کی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ کے سچے نبی ہیں، تو پھر آپ ایک کام کریں کہ سامنے ایک بڑا سا ماؤنٹین تھا، کہا اس پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہ آپ ایک کام کریں کہ اس پہاڑ کی طرف اشارہ کریں اور اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکل آئے۔ اور ناظرین، انہوں نے یہ بھی ڈیمانڈ کی کہ وہ اونٹنی پریگننٹ بھی ہو، وہ اونٹنی خوبصورت بھی ہو اور بہت ہی اعلیٰ نسل کی بہترین اونٹنی ہو۔ تو ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے پوچھا کہ if I fulfill your demand then will you embrace ایمان، کہ اگر میں نے آپ کی ڈیمانڈز کو پورا کر دیا، آپ کے جو مطالبات ہیں میں نے ان کو پورا کر دیا، تو کیا پھر تم اللہ پر ایمان لے آؤ گے؟ تو ناظرین، وہ تمام لوگ کہنے لگے کیوں نہیں، بالکل ہم سب آپ پر ایمان لے آئیں گے، ہم بتوں کی پوجا کو چھوڑ دیں گے، ہم آئیڈلس ورشپ کو چھوڑ دیں گے، ہم تمام وہ کام جن کا آپ منع کرتے ہیں سب کو چھوڑ دیں گے اور آپ کے دین کی طرف آ جائیں گے، جس دین کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں۔ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ نے ایسا کر دیا تو پھر ہم یہ سب چیزیں چھوڑ کر آپ پر اور جس دین کی طرف آپ بلاتے ہیں اس دین پر ایمان لے آئیں گے۔ تو ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اللہ پاک سے دعا مانگی اور پھر اس ماؤنٹین، اس پہاڑ کی طرف اشارہ کیا۔ تو ناظرین، دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے ایک خوبصورت اور اونچے قد والی بہترین نسل کی اونٹنی آنے لگی، اور ناظرین وہ اونٹنی پریگننٹ بھی تھی، یعنی کہ جتنی ڈیمانڈز ان لوگوں نے کی تھی وہ تمام ڈیمانڈز پوری ہونے لگی اور ناظرین وہ اونٹنی قریب آنے لگی۔ تو ناظرین، یہ حیرت انگیز اور عظیم الشان معجزہ دیکھ کر ان لوگوں میں ایک سردار موجود تھا اور اس کے ساتھ جتنے افراد تھے وہ فوراً ہی ایمان لے آئے اور حضرت صالح علیہ السلام کو اور آپ نے جس دین کی دعوت دی اس کو فوراً ایکسیپٹ کر لیا، جبکہ باقی تمام لوگوں نے اپنا پرومس بروک کر دیا، اپنے پرومس کو توڑ دیا اور وہ کفر پر ہی ڈٹے رہے، اور اتنا عظیم الشان معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے اور کفر میں ہی مبتلا رہے۔ ناظرین، وہ لوگ اس قدر سرکش ہو چکے تھے، ان کی جہالت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ وہ یہ معجزہ دیکھ کر ایمان تو نہیں لائے بلکہ اس قوم کے چند لوگوں نے مل کر اس اونٹنی کو ہی قتل کر دیا، اور اس قدر بے باک ہو چکے تھے، اس قدر ڈٹ چکے تھے اپنے کفر اور اپنی جہالت پہ کہ اونٹنی کا قتل کرنے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اوہ صالح، if you are a prophet of Allah، اگر آپ اللہ کے پروفٹ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، تو پھر اب تو آپ ہم پر وہ عذاب لے آئیں جس کا آپ نے
ہمیں کہا تھا، جس عذاب سے آپ نے ہمیں ڈرایا تھا، اب تو ہم نے آپ کی وہ اونٹنی بھی قتل کر دی جو کہ آپ کا معجزہ تھا۔ قوم کے اس ڈیمانڈ کرنے کے بعد کہ جس عذاب کا آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا، جس عذاب سے آپ نے ہمیں ڈرایا تھا، حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اب تم انتظار کرو 3 دن تک، 3 دن تک تم جتنے عیش و عشرت کر سکتے ہو وہ کر لو، 3 دن کے بعد عذاب تم پر آ جائے گا، اور یہ ایسا وعدہ تھا کہ جو غلط ثابت نہیں ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو یہ علامات بتائیں، اس عذاب کے آنے سے پہلے یہ علامات ظاہر ہوں گی کہ پہلے دن تمہارے چہرے یلو ہو جائیں گے، زرد ہو جائیں گے، اور دوسرے دن تمہارے چہروں پہ ریڈنس آ جائے گی، تمہارے چہرے لال ہو جائیں گے، سرخ ہو جائیں گے، اور تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ یعنی کہ بلیک ہو جائیں گے۔ ناظرین، پہلے دن ایسا ہی ہوا، ان لوگوں کے چہرے یلو ہو گئے، زرد ہو گئے، تو ان لوگوں نے شام کے وقت کہا کہ 1 دن کا جو انہوں نے کہا تھا وہ تو ہو گیا، اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، جیسے حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو بتایا تھا کہ دوسرے دن تمہارے چہرے ریڈ ہو جائیں گے، تمہارے چہروں پر ریڈنس آ جائے گی۔ ناظرین، جب یہ بھی ہو گیا تو وہ کہنے لگے چلیں 2 باتیں تو ہو گئی ٹھیک، اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، جیسا حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے بتایا تھا کہ تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، کالے ہو جائیں گے، پھر وہ تمہارا آخری دن ہوگا اور اگلے دن تم پر عذاب آ جائے گا۔ ناظرین، جب ان کے چہرے سیاہ ہو گئے، کالے ہو گئے، تو وہ کہنے لگے کہ تینوں باتیں پوری ہو چکی ہیں، اب بس انتظار ہے وہ اس عذاب کا کہ جس کا انہوں نے ہم سے کہا ہے۔ ناظرین، ایسا ہی ہوا، اگلے دن وہ لوگ تیار ہو کر، خوشبو لگا کر، تیار ہو کر، ریڈی ہو کر بیٹھے کہ ہم پر عذاب آئے گا، ہم دیکھتے ہیں کس طرح کا عذاب ہے، کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ۔ ناظرین، اور ایسا ہی ہوا، ان پر عذاب اچانک آ گیا، ایک کڑک سی آواز آئی، ایک آسمان سے غیبی آواز آئی، اور وہ تمام لوگ جو کفر اور شرک میں مبتلا تھے، جنہوں نے آئیڈلز ورشپنگ کی تھی، جنہوں نے بتوں کی پوجا کی تھی، حضرت صالح علیہ السلام کی شان میں ایسے جملے کہے تھے جو ان کی شان کے لائق نہیں تھے، وہ تمام کے تمام لوگ اچانک عذاب میں مبتلا ہو گئے، زمین اچانک پھٹ گئی، وہ لوگ زمین میں اس طرح زمین بوس ہو گئے جیسے کسی جانوروں کے پاؤں کے نیچے کچھ کچل دیا جائے۔ ناظرین، ان میں جو طاقتور لوگ تھے ان کی بھی طاقت کسی کام نہ آئی، اور وہ تمام کے تمام لوگ ایسے ہلاک ہو گئے کہ جیسے وہاں پر اس جگہ پر کوئی آباد ہی نہ تھا، اور وہ تمام لوگ ہلاک ہو گئے۔ ناظرین، اس عذاب کے بعد حضرت صالح علیہ السلام اور آپ کے ساتھ جو لوگ ایمان لے آئے تھے وہ تمام لوگ مائیگریٹ کر گئے، ہجرت کر گئے، اور مکہ شریف تشریف لے آئے اور وہیں آباد ہوئے اور وہیں رہنے لگے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں آپ نے حضرت صالح علیہ السلام کی بایوگرافی کے بارے میں جانا، اور آپ نے یہ بھی جانا کہ what happens to the disobedience، کہ نافرمانوں کے ساتھ کیا ہوا۔ ناظرین، ایک دعا ہے جو ہمیں ضرور کرتے رہنا چاہیے، ہم اپنے لیے بھی یہ دعا کریں کہ اللہ پاک ہم میں سے کسی کو کبھی بھی بے ادب نہ بنائے، ہم ہمیشہ با ادب رہیں، اور یہی دعا ہم اپنی اولادوں کے لیے بھی کریں کہ اللہ پاک ہماری اولاد میں سے بھی کبھی بھی کسی کو گستاخ اور بے ادب نہ بنائے۔ اللہ پاک ہمیں اور اپنی اولادوں کو ہمیشہ اپنے نیک بندوں کا فرما بردار اور تابع دار بنتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ we will meet again in the next episode، اور آئندہ ہم another episode میں جانیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بایوگرافی کے بارے میں، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق تفصیلی مطالعہ کرنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب سیرت الانبیاء کا ضرور مطالعہ کیجیے۔ ناظرین، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ You can good take care of yourself۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔